بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غدار اور نمک حرام ابن القمی نے جب ہلاکو خان کا کام آسان کرنے کے لیے بغداد کے لشکر کے بہت سے حصوں کو جنوب، مشرق اور مغرب کی سرحدوں کی طرف بھیج دیا اور جو لشکری اس وقت بغداد میں رہ گئے تھے ان کی تنخواہیں بند کر دی اور انہیں یہ اجازت دے دی کہ وہ بازار سے جو محصول جمع کیا جاتا ہے وہ جمع کر کے اپنی تنخواہیں پوری کر لیں، اور اس کے ایسا کہنے سے بغداد کے اندر ایک افراتفری اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بغداد کے اندر اس وقت جو سرکردہ سالار تھے وہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ ان سرکردہ سالاروں میں بغداد کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ فتح الدین داود، نائب سالار اعلیٰ منصور بن احمد اور ان کے علاوہ دوسرے اہم سالاروں میں سے مجاہد الدین، ایک حسام الدین، شرف الدین کردی، صالح بن اشرف اور بہت سے دیگر اکٹھے ہوئے۔ گفتگو کا آغاز نائب سالار اعلیٰ منصور بن احمد نے کیا اور بغداد کے لشکریوں کے سالار اعلیٰ فتح الدین وارد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن القمی اپنی طرف سے پوری کوشش کر چکا ہے کہ بغداد کو تشت میں سجا کر ہلاکو خان کے سامنے پیش کر دے، اور خلیفہ مستعصم متوقع حالات پر ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے جیسے اس نے کوئی ایسی ٹوپی پہن لی ہے جو کوئی دیکھ ہی نہ سکتا ہو۔ ابن القمی رارم میں قاصد بھیج کر بغداد پر حملے کی ہلاکو خان کو دعوت دے چکا ہے۔ اب اس نے تیز رفتار قاصد پھر ہلاکو خان کی طرف بھیجے ہیں اور اسے بغداد پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دے دی ہے۔ ساتھ ہی اپنے دوسرے بدبخت ساتھی نصیر الدین توسی کو بھی پیغام بھیجا ہے کہ وہ جو کہ ہلاکو کا مشیر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، لہذا وہ بھی ہلاکو کو بغداد پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دے۔ ان حالات میں ہلاکو ہر صورت میں بغداد پر حملہ آور ہوگا۔ اس موقع پر جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر پہلے خلیفہ مستعصم کے بیٹے ابو بکر کے پاس جائیں، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کریں اور آنے والے خطرات کی نشاندہی کریں، اور اسے ساتھ لے کر خلیفہ مستعصم کی خدمت میں حاضر ہو اور ابن القمی کی کمی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے یا کرنے والا ہے اس القمی کے خلیفہ کو اطلاع کریں اور اسے یہ مشورہ دیں کہ وقت ضائع کیے بغیر ابن القمی کو گرفتار کر کے اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ اور اس نے حکم نامہ جاری کر کے جن بڑے بڑے لشکروں کو مختلف سرحدوں کی طرف روانہ کر دیا ہے، ابن القمی سارے لشکروں کو واپس بغداد میں طلب کر لینا چاہیے۔ اگر ہمیں ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہلاکو کو مار مار کر ہم منگول تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ابن القمی نے جو ہمارے لشکر دور قطادہ علاقوں کی طرف بھیج دیے ہیں وہ ہلاکو کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہمارے پاس بغداد میں نہیں پہنچ جاتے تو جو لشکر ہلاکو لے کر آ رہا ہے اتنا ہی ایک اور لشکر بھی لے آئے تو خداوند قدوس کو منظور ہوا اس ہلاکو کو ہم وہ سبق سکھائیں گے، آنے والے دور میں ہی وہ نہیں اس کی نسلیں بھی بغداد کا رخ کرتے ہوئے لرزہ بر انداز ہوں گے اور خوف زدہ ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد جب خاموش ہوا اب فتح الدین داود اپنے سارے ساتھیوں سالاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو کچھ منصور بن احمد نے کہا ہے میں اس سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں جو اس سے متفق نہ ہو وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ فتح الدین داود کے ان الفاظ کے جواب میں صالح بن اشرف جس کا تعلق امامیہ سے تھا بڑے پرجوش انداز میں بولا اور کہنے لگا، اس موقع پر میں سمجھتا ہوں منصور بن احمد کی تجویز سے اتفاق نہ کرنا سب سے بڑی غداری اور نمک حرامی ہے، لہذا ہمیں ابھی اسی وقت اٹھ کر خلیفہ مستعصم کے بیٹے ابو بکر سے بات کرنی چاہیے اور اسے ساتھ لے کر خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ابن القمی کے کارسانیوں اور موجودہ حالات سے اسے آگاہ کرنا چاہیے۔ صالح بن اشرف کے یہ الفاظ سن کر سب خوش ہو گئے تھے۔ پھر فتح الدین داود کے کہنے پر سب اٹھ کھڑے ہوئے اور خلیفہ مستعصم کے بیٹے ابو بکر کے ہاں پہنچ کر جو صورتحال بغداد میں رونما ہونی تھی اس سے اسے آگاہ کیا گیا، لہذا ابو بکر بھی او کھا گیا اور جذبات میں ڈوبی آواز میں کہنے لگا، قسم ہے خداوند محترم کی، اگر موجودہ خلیفہ میرا باپ نہ ہوتا تو میں اسے موت کی گھاٹ اتار دیتا۔ اس کے بعد ابو بکر کو لے کر وہ سارے سالار اعلیٰ
خلیفہ مستعصم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بغداد اور عالم اسلام کی تباہی اور بربادی کے لیے جو کچھ ابن القمی نے کر رہا تھا اس ساری صورتحال سے خلیفہ مستعصم کو آگاہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب ابن القمی کے ان فاسد خیالات سے خلیفہ کو خبردار کیا اور انہوں نے خلیفہ کو ابن القمی کی غدارانہ کوششوں اور منصوبوں سے آگاہ کیا تو خلیفہ اس قدر احمق، جاہل اور پست ہمت تھا کہ اس نے ان لوگوں کی تمام باتوں کو خود کمی سے بیان کر دیا۔ القمی نے فوراً اپنی وفاداری اور فرمانبرداری کا یقین دلا کر ان لوگوں کو غدار اور فتنہ پرور بنا دیا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اس طرح ابن القمی کی باتوں سے خلافت مآب کو اس کا یقین آ گیا۔ ابن القمی کا اقتدار اور بھی زیادہ بڑھ گیا اور خیر خواہوں کی زبانیں نصیحت گری سے بالکل بند ہو گئی۔ اس کے بعد مورخین کہتے ہیں کہ ابن القمی نے خلیفہ کو لہو لعب اور شراب نوشی کی طرف میل کر دیا اور اندیشے سے محفوظ ہو گیا۔ غدار ابن القمی نے ہلاکو خان کے حملے کو کامیاب بنانے کے لیے بغداد کی زمین ہموار کر دی تھی۔ بغداد پر حملہ آور ہونے سے پہلے ہلاکو خان شاید اپنے چچا زاد بھائی برکئی خان سے مل لینا چاہیے تھا۔ اسے یہ تو خبر تھی کہ برکئی خان اسلام قبول کر چکا ہے اور آس پاس کے علاوہ سمرقند، بخارا کے مسلمان اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس بنا پر سب سے پہلے وہ برکئی خان پر حملہ آور ہو کر اسے ناکامی سے دوچار کر کے اپنے آنے والے دنوں کو محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ کسی کی موقع پر برکئی خان اپنے لشکر کو لے کر پہاڑی کوچہار سے نکل کر اس پر حملہ آور ہونے کی جرت نہ کریں۔ دوسری طرف برکئی خان کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ ہلاکو خان اس پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا ہے، لہذا اپنے کوہستان سلسلے کے اندر اس نے بھی اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بھتیجا نوگائی بھی تھا جو باتو خان کا بیٹا تھا۔ وہ ہلاکو خان کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ دوسری طرف تاریخ کے اوراق میں ایک نئی صورت میں نمودار ہونے والے اود قرہ تتاریوں کی تھی، جن کے متعلق مورخین نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا اور یہ فرمایا تتاری جن کے اندر اب بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، وہ برکئی خان کے قریبی اور آس پاس کوہستانی سلسلوں کے اندر موجود تھے، اور چونکہ برکئی خان کی حمایت انہیں حاصل تھی، برکئی خان کی طرف سے انہیں ضرورت کا سامنا ملتا تھا، اور برکئی خان نے انہیں یہ بھی اجازت دے رکھی تھی کہ کسی موقع پر اگر انہیں ہلاکو خان کے ساتھ ٹکراؤ کے دوران پسپائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ کر اس کے علاقوں میں رہائش اختیار کر سکتے ہیں، اور اس بنا پر فرا تتار قبائل بھی تیار اور مستعد تھے۔